گا فلڈ سچویشن. پچھلے 2 سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یکدم بارشیں اوپر والے حصے میں یعنی راوی کے اوپر والے راوی کے سورسز میں بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے وہ کھول دیتے ہیں جب بغیر بتلائے, تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ علاقے بھی زیر آب آ جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے. پچھلے سال بہت ساری رہائشی اور شہری آبادیاں لاہور کے قریب زیر آب آئیں, اور اتنی زیادہ زیر آب آئیں کہ کئی دن پانی وہاں پہ رکا رہا, اور جب تک پانی ریسیڈ کیا اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا. اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ ان دریاؤں پر بھارت نے کون کون سے ڈیم بنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں زیادہ ڈیمز انڈیا کے, ظاہر انڈیا کے پاس جو اس وقت دریا ہے جس کے اوپر انڈیا کا زیادہ یعنی اسپیس ہے ڈیمز بنانے کی, تو وہ دریائے چناب ہے. تو دریائے چناب پہ کم از کم 5 اس طرح کے سٹوریج سسٹمز بنے ہوئے ہیں جو انڈیا کلیم تو یہ کرتا ہے کہ وہ رن آف دی ریور بجلی گھر بنا رہا ہے, لیکن اس نے رن آف دی ریور کے بجائے واٹر سٹوریج اور واٹر کا پانی کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہاں سے. تو وہ پانی کم زیادہ کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے, اس کے پاس کیپیسٹی ہے. ایک تو وہ مسئلہ ہے ریور چناب کا. دوسرا جو پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ نظر آیا وہ ستلج کا بھی ہے کہ ستلج بھی ایسا ہی ہے نا کہ پانی میدانی علاقے میں چھوڑ دیں, زیادہ چھوڑ دیں فیروز پور ہیڈ ورکس میں جو انڈیا کے حصے میں نظر آتا ہے گنڈا سنگھ بارڈر سے, تو وہ یکدم پانی جب چھوٹتا ہے تو پھر وہ بھی نقصان کرتا ہے پاکستان کے اندر. تو پاکستان کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ 2 دریاؤں کا ہے. راوی کا بھی آپ نے دیکھا کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر جب سے یہ بیان المرسوس ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر بنیان مرسوس کے بعد سے لے کر یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں کہ بغیر بتائے کہ یعنی پہلے تو پروٹوکولز یہ تھے کہ انڈس واٹر کا پانی کا روز ریور فلو چارٹ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے ہوتا تھا کہ ڈاؤن سٹریم میں یعنی پاکستان کی طرف آنے والے پانی کی صورتحال یہ ہے, لیکن اب وہ نہیں ہوتا. جب وہ نہیں ہوتا تو پھر بھی مسئلہ ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو بغیر بتلائے پانی چھوڑ دینا بھی ایک طرح کی آبی جارحیت ہے, اور اس کے لیے بھی پاکستان مختلف فورمز پر اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے. اچھا سر, یہ جو بھارت میں جو بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے, جب ظاہر سی بات ہے ادھر بارش آتی ہے یا بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں, تو یہ پانی روکنا چھوڑنا اس کے ذریعے بھی بھارت ہم پہ دباؤ پیدا کر سکتا ہے؟ دباؤ دیکھیں یہ بارہا پاکستان مختلف فورمز پہ, پاکستان کا جو انڈس واٹر ٹریٹی کا پاکستان کا کمشنر ہے جماعت علی شاہ اور دیگر, وہ مختلف فورمز پہ اس ایشو کو اٹھاتے ہیں. پاکستان کا فارن آفس بھی اس ایشو کو اٹھاتا ہے, حتیٰ کہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے بھی بارہا مختلف فورمز پر پانی کے قطرے قطرے کی بات کی ہے اور آبی جارحیت اس کو کہا ہے. ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان, ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان, پاکستان کے دیگر اہم عہدیداران, یہ سب کے سب اس موضوع پر بات کرتے ہیں, اور بھارت کی دیدہ دلیری اور خاص طور پر آبی جارحیت کی بات ہوتی ہے کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. پانی روک کر خشک سالی, قحط سالی ہو سکتی ہے, قحط پیدا ہو سکتا ہے, اور پانی چھوڑ کر سیلاب کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں پاکستان کہہ لیں کہ بھارت کے رویے سے متاثر ہوتا ہے. رویے سے متاثر ہوتا ہے. اچھا سر, اس وقت کن دریاؤں اور اضلاع کو سیلاب کا سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ اس وقت جو کٹاؤ جاری ہے دریا سندھ میں وہ میاں والی کے مختلف مقامات پر ہے. میاں والی میں جو دریائی علاقے ہیں, جو دریا کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں, وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, کٹاؤ ہو رہا ہے وہاں پہ. اسی طرح دریائے چناب چنیوٹ کے قریب کٹاؤ ہے, پنڈی بھٹیاں کے قریب کٹاؤ ہے, حافظ آباد ہیڈ قادرآباد سے ڈاؤن سٹریم آئیں تو بہت زیادہ کٹاؤ ہے, اور ہیڈ قادرآباد پہ اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ دیکھیے کہ جو آج پانی چنیوٹ میں ہے وہ 2 دن بعد ملتان کے قریب پہنچے گا, تو ملتان کے قریب بھی جو ایریاز ہیں, جو فصلیں ہیں, ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اگر بارشیں اسی طرح سے جاری رہتی ہیں تو یقیناً جو کیچمنٹ ایریاز ہیں ان دریاؤں کے, ان میں پانی زیادہ آتا ہے, انڈیا پانی زیادہ ریلیز کرتا ہے, اور آگے میدانی علاقوں میں پانی بارش زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اثرات ہیڈ تریمو سے آنورڈ ہیڈ سندرائی
اور اینڈ تک جا سکتے ہیں نا. یہ تو یعنی رکنے والی چیز نہیں. فلڈ کا رسک بڑھ سکتا ہے, اس سے چانسز ہیں. فلڈ کے چانس, فلڈ اس وقت کا فلڈ کی کیفیت ہے, یعنی آپ کے جو بالائی علاقے ہیں, آزاد کشمیر ہو, اس کے علاوہ وادی کاغان ہو, مانسہرہ کے اضلاع ہوں, وہاں پہ بارشی ندی نالے اتنی تیزی سے اور برفانی ندی نالے اتنی تیزی سے بہہ رہے ہیں اور اپنے ساتھ بہت ساری تباہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اسکردو کے علاقے میں بہت سارے نالے جو ٹرائبیوٹری نالے ہیں دریا سندھ کے, ان میں کافی زیادہ طغیانی ہے اور پلوں کو خطرہ ہے, اور کچھ اس طرح کی خبریں آ بھی رہی ہیں. اس طرح ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر میں بھی بہت زیادہ اموات ہو چکی ہیں. صرف گجرانوالہ کے علاقے میں کل کی اموات کا جو ہے 8 کے قریب بتائی جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہو جائیں. خطرات تو ہیں, خطرات تو بہت زیادہ ہیں. اچھا سر, جو انتظامیہ ہے, پی ڈی ایم میں ہے, جو ہنگامی ادارے ہیں, وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس وقت تیاری بھی کر رہے ہیں اور مصروف عمل بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کل بارش اچھی خاصی ہوئی ہے اور پانی بہت سارے علاقوں سے نکاسی ہو چکی ہے, لیکن بہت سارے علاقوں میں اب ہے بھی. جیسے فیروز پور روڈ پہ کانا سے پیچھے اور کانا سے آگے بہت سارا علاقہ زیر آب ہے, اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے. لیکن ہم کہیں شہری بھی ذمہ دار ہیں. مثال کے طور پر ہم نہیں خیال کرتے کہ ہم ڈسٹ بن استعمال ہی نہیں کرتے. جب ہم نہیں کریں گے تو جو بھی شاپر, جو بھی اس طرح کی چیز ہوگی, جب وہ کسی بھی بارشی آپ کے نالے کے قریب جائے گی تو وہ اس کو بلاک کرے گی. ہو سکتا ہے وہ بلاکیج ہمیں لاکھوں میں پڑ جائے. یعنی ہمارا ایک ریپر پھینکا ہوا, ایک شاپنگ بیگ پھینکا ہوا, ایسے کہ بیکار سی چیز ہے, مفت میں ملی ہے, کوئی چیز فروٹ خریدا ہے, ملا ہے اور ہم نے نیچے پھینک دیا, وہ ہو سکتا ہے محکمے کو لاکھوں میں بھی پڑ جائے, کیونکہ اس کے ذریعے سے نقصان. اس میں جب کوئی اور چیز کوڑا وغیرہ بھر جاتا ہے تو وہ پورا بلاک کر دیتا ہے سسٹم کو. تو ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت سارے جو نشیبی علاقے شہر کے اندر واقع ہیں, وہ زیر آب آ جائیں تو ان کی نکاسی کے لیے اچھی خاصی رقم, خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. تو کہیں ہم تو نہیں ذمہ دار, یہ بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا. یہ بھی سوچنا ہوگا. ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم خود رسپانسبلٹی نہیں لیتے, ہر چیز ہم ڈال دیتے ہیں کہ حکومت کرے گی, یہ بھی حکومت کرے گی, یہ بھی حکومت کرے گی, ہم کیا کریں, حکومت نے نہیں کیا. تو کچھ چیزیں ہمیں خود بھی ذمہ داری سے, جیسے کہ مینشن کیا ہے, ایک چھوٹا سا پیکٹ بھی ہمارے لیے کتنا بڑا پرابلم بن سکتا ہے. تو ڈسٹ بن کا استعمال کیا کریں, ہمارا ہی ملک ہے, ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون. جب ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے ملک کا بھی رکھ سکتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کھاتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں. تو کوشش کیا کریں, جو خواتین ہیں ان کے پاس بیگ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈال لیا کریں, اور مرد ہیں ان کے پاس پاکٹ ہوتی ہے اس میں ڈال لیا کریں. کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے, تو کوشش کیا کریں صاف رکھا کریں اپنے ملک کو. ناظرین